حضرات محترم، یہ شخصیت جو خراما بڑے دوست کو احتشام کے ساتھ پنڈال میں تشریف لائے، سب لوگوں کو تو علم نہیں ہوگا کیونکہ آپ دور دراز سے آئے ہیں۔ عالم باعمل بہت بڑی ایک شخصیت، ہر وقت علم کی وادی میں غوطہ زر رہنے والے مفتی شہر مفتی حضرت علامہ محمد یاسین صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ مفتی صاحب درس و تدریس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت اچھے دوست ہیں، اور الحمدللہ میرے جو اچھے دوست ہیں ان میں مفتی صاحب کا بھی نام شامل ہے، اور مجھے فخر یہ حاصل ہے کہ اس طرح کے بڑے لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں بڑے لوگ، جن کے پاس 12-14 گھوڑے ہوتے ہیں، 12-14 مربع زمین ہوتی ہے، لینڈ کروزر ڈالے، یہ وہ نہیں، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس علم کو پھیلاتے ہیں۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلا تاخیر میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے شہر کے بڑے معروف سناتن مصطفیٰ جناب محمد یونس چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے جناب نصیر الدین چشتی صاحب، بڑی خوبصورت آواز سے اس برخوردار کی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس برخوردار میں ایک بڑی خوبی پائی جاتی ہے، اور یہ میں شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں، بہت تابع فرمان، جسے عام طور پہ آپ تابع دار کہتے ہیں، یہ غلط لفظ ہوتا ہے تابع دار، تابع فرمان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک سبھی حضرات حضور بلند بارگاہ سے پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قابل صاحب احترام جناب ادریس چوہان صاحب مدینے کی بات کر رہے تھے، جو نعت پاک میں پڑھ کے اس گھر گیا، اس سے میں اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ وقاص بھائی نے خصوصی مجھے فرمائش کی ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا میرا گدا میرا منگتا میرا
पैमाए खुदा करे अभी तैबा से ये पैमाए गुलाम राह में तो अली का नो कहे हो गुलाम राह में तो अली का नो कहे हो हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए 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 अदरी साहब मैं इस यकीन से आया हूँ के रोज़े से कि फिर कहें कि वापिस मेरा गुलाम आए कि फिर कहें कि वापिस मेरा गुलाम आए कि फिर कहें कि वापिस मेरा गुलाम आए खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए तन मेरा सुल्तान साहब फरमा रहे तन मेरा मैं मुर्शद वे फैला रजा
آخو مرشد داویدار آخری لائن میرا مل کے آخو مرشد داویدار ہے باہو مرشد داویدار ہے باہو میں ملک کروڑا ہزار بڑی خوبصورت نعت نصیر الدین چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور سوز پیدا کرے، آمین۔ نعت شریف پڑھی، اس کے بعد حضرت سلطان الفقر سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ آفاق کلام پڑھا۔ بادشاہ سلطان صاحب نے کسی ظاہری یونیورسٹی سے، کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، مگر پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، پنجابی میں اسپیشلی اس وقت تک پی ایچ ڈی نہیں ہوتی کمپلیٹ جب تک بادشاہ سلطان صاحب کا کلام نہیں پڑھا جاتا، اس کی شرح، اس کی تشریح نہیں کی جاتی۔ بادشاہ سلطان صاحب کا کلام صوفیانہ کلام، بہت اعلیٰ کلام، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ثنا خان مصطفیٰ پہلے نعت پڑھ رہے تھے کہ پیام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا تو حضرت بلال سے یہ فراق، یہ جدائی، یہ ڈسٹینس، یہ برداشت نہ ہو سکا، مدینہ شریف سے دور کسی شہر میں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ایک رات۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بلال آپ نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، مفتی صاحب ایسے ہی ہے نا؟ تو حضرت بلال واپس آئے، مدینہ شریف واپس آئے۔ بات میں پوری نہیں کر رہا، ایک نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو استغفار اللہ کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو رسول کو کیسے پتہ چل گیا کہ بلال نہیں آ رہے میرے پاس، میری قبر پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور بلال ایک خادم کی حیثیت سے مدینہ شریف میں تشریف لائے۔ اس کے بعد شہرہ آفاق کلام بادشاہ سلطان صاحب کا پڑھا۔ اب اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی خوبصورت آواز اور بہت اچھے انداز کے ساتھ نعت پڑھنے والے ثنا خان مصطفیٰ خطیب بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، جناب ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، تنویر حسین مشاہد صاحب تشریف لاتے ہیں، اور یہ تسلسل انشاءاللہ امید ہے کہ یہ برقرار رہے گا۔ آپ درود شریف نہیں پڑھ رہے، درود شریف کی گونج 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 محبت سے آواز دوشی پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کہ جپ دیا رہنا حضور دا نام ہر دم، اساں کسے دے رکیاں رکنا نہیں۔ سازدہ صاحب صبح تو لے کے شام تک اللہ اللہ کر دینے تو لوگاں وہ بھی درس دے رہے ہیں۔ اس آستانے دا درس ہے یہ کہ جپ دیا رہنا حضور دا نام ہر دم، اساں کسے دے رکیاں رکنا نہیں۔ تے دنیا مکدی 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 مک جانی، پر ذکر میرے حضور دا مکنا نہیں۔ یہ دنیا مکدی مکدی مک جانی، ذکر میرے حضور دا مکنا نہیں۔ تے کسے کم نے کسے پوچھنا نہیں، سجن قسم خدا دی حشر دے، کوئی سونے بات جتنوں کسے پوچھنا نہیں، اور مولا
ضرور جیڑا مصطفیٰ دے قریب نہیں ہو سکدا بیو دے در دے ٹکڑے کھان والا محشر تیک غریب نہیں ہو سکدا او دے در دے ٹکڑے کھان والا محشر تیک غریب نہیں ہو سکدا تے کیتا ہے تنو جنے ناراض نہ سے راضی اس تے حبیب نہیں ہو سکدا او جدی کنڈ تے علی دا ہاتھ ہوئے او دا ماڑا نصیب نہیں ہو سکدا بھئی جدی کنڈ تے علی دا ہاتھ ہوئے او دا ماڑا نصیب نہیں ہو سکتا مولا حسین دی بارگاہ شہر عرض کردا ہے کہ دوویں رخ زمین تے اگدے نے ایک امب تے ایک بقین ہوندا ہے میں بڑی جلدی نہ پڑھ رہا تسی بھی جلدی جلدی سبحان اللہ کی جاؤ محبت رکھو یار سبحان اللہ جنہاں لنگر کھادا پتہ لگے لنگر کھادا گاج کے سبحان اللہ کہ دوویں رخ زمین تے اگدے نے ایک امب تے ایک بقین ہوندا ہے بھئی کوئی مرد زمانے لی زہر ہوندا ہے کوئی زندگی نہیں نصب لینڈ ہوندا ہے تے دکھ ہوندا کوئی سر تو پیر تائیں سر تو پیر تائیں کوئی چین ہوندا ہے ہو تیرا تخت بچاوے یزید ہوندا ہے جیڑا دین بچاوے حسین ہوندا ہے جیڑا دین بچاوے حسین ہوندا صاحب اس دی بارگاہ دے اندر تے سارے مل کے سبحان اللہ کہیں اوگنہار نکما بے سمجھ سا میں شروع تو آخر تک جنہیں بھی پیر پائی ہیں سارے دے دل دی بات میرے والوں منہ کر کے ذرا سبحان اللہ نوٹ کھولو اوگنہار نکما بے سمجھ سا میں بختاں یکلوں جندرا سی مار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبول آنا دساں کی مینو ہر ایک یار چھڑیا تے بوا پیر مسعود چشتی سامری دا مل کے بہ گیا جدو ہر ایک نے ددکار چھڑیا ہو سکے جاواں میں پیر مسعود چشتی سامری شادی ذات تو ایک نظر مری پڑھ کے تار چھڑیا سکے جاواں میں مرشدی ذات تو ایک نظر ماری پڑھ کے تار چھڑیا ایک نظر ماری پڑھ کے تار چھڑے قدم ہے قبلہ بھائی پروفیسر دری چوہان صاحب حضرت بلال دو کہ آپ چلے گئے سرکار پھر بلایا تو جدو آپ آئے قصہ مقصردان پڑھی وہ خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن سرکار کی فرمان دے میں عرض کرائیں کری سبحان اللہ نہیں دو تین بندے نہ موڑی سنن دا ساری ہے سبحان اللہ آپ فرمان دے رہے احسان صاحب اونچیاں لمیاں پتر جنا دے سارے جسے دمنال پریت وساڑے سکو دم نظر نایاوے گلیاں سنجیا عربی مایا گلیاں سنجیا اجار دیسے آتے بیڑا وڈ وڈ کھاوی غلام فریدہ تھکی وسنا وہ جتھاں یا